बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। सर 27वीं तरमीम की आसानी से कामयाबी, जी हाँ, चाहे ऐवान बाला हो, चाहे ऐवान ज़ेरी हो, कौमी असम्बली हो, उसे मंजूर करने की इतनी ज्यादा क्लियरेंस है, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी उम्दा है कि रात से धमकियां, तड़ियां, मारपीट और पाबंदियां, इन तमाम का काम शुरू हो गया। होता क्या है सर पाकिस्तान में, इस सिस्टम में, ये हाइब्रिड सिस्टम में छोटे मोटे काम तो फोन पे कह के बताया जाता है, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, आना है नहीं आना, ये तो सारे काम वो कर रहे होते हैं बड़े आराम से। उसमें कोई मसला नहीं, किसी एमएनए या एमपीए या सेनेटर वगैरह नहीं, ये सब होता। जो बड़े काम होते हैं मुल्क में, कोई बड़ी कानूनी तरमीम होती है, कोई बड़ी कानून साजी होती है, कोई बड़ा ऑपरेशन करना होता है, या कोई बड़ा क्रैकडाउन है, या कुछ कोई बड़ी ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें तीन किरदार सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं पाकिस्तान। एक तो शहबाज शरीफ साहब खुद है, उनको किसी बंदे की जरूरत नहीं, उनको किसी का भी ना किसी की, वो वन मैन खुद ही काफी है। वो और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला वो बड़े क्लियर रखते हैं। शहबाज शरीफ साहब खुद ही काफी है बहरहाल। अदरवाइज दो स्पोक्स पर्सन भी हैं एस्टेब्लिशमेंट के, एक मोहसिन नकवी साहब की शक्ल में और दूसरा फैसल वाडा साहब की शक्ल में। ये दोनों भी क्लियर हो गए कि पिछले कितने हफ्तों से मोहसिन नकवी साहब 27वीं आईनी तरमीम पर काम कर रहे थे, किस किस से मुलाकात हुई मुझे भी आपको पता है। अचानक से उनकी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात होती है, फिर वो पहुंच जाते हैं कराची, उनकी मुलाकात होती है नवाब शाह में आसिफ अली जरदारी साहब से, फिर उनकी मुलाकात होती है मियाँ शहबाज शरीफ साहब से। तो ये सब चीज़ें हमें और आपके बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही है। तीसरे कैरेक्टर होते हैं फैसल वाडा साहब। वो भी जब ऐसी तरमीम होती है, ज़ाहिर बात है, अब हर बात आके स्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदगी कौन करेगा, तो सिविल चेहरे कौन से, ये है ना। इसलिए तो फैसल वाडा को हर उस बात का भी पता चलता था जिसका वज़ीर आज़म को भी नहीं पता होता। फैसल वाडा को हर उस बात का पता होता जिसका मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लोगों को भी नहीं पता होता, जिसका एमएनएज और मिनिस्टर और वज़रा को भी नहीं पता होता। फैसल वाडा को उन सब का बात का पता होता। तो इसका मतलब ये है कि फैसल वाडा साबित करते हैं। कल फिर एंट्री हुई कई हफ्तों बाद, आपको पता है इतने अरसे से फैसल वाडा नजर नहीं आ रहे थे, कल उनकी फिर एंट्री हुई तो पता चल गया सारी चीजें। रात को जैसे जैसे मैं इतनी कुछ चीजें बताता हूँ आपको, आप यकीन जानिए उनको जब सुनेंगे तो आपको लगेगा ये बंदा ये कह ही नहीं सकता, इसको किसी ने कहा जाके कह दे, या लिख के भी दिया कि जाके पेस्ट कर दे। जी हाँ, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, जिसमें हसन अयूब साहब एक बात करते हैं, उन्हें कहा 27वीं यानी तरमीम की मंजूरी में ज्यादा वक्त भी नहीं लगना। उन्होंने कहा बिल्कुल, कौमी असम्बली से कभी इम्कान है कि 15 दिनों में, अगले 15 दिनों में, यानी 18 से 20 नवंबर तक ये 27वीं यानी तरमीम मंजूर हो जाएगी, बल्कि ज्यादा से ज्यादा इस नवंबर में ही यह मामला निपटा दिया जाएगा, क्योंकि इस पर गुज़िश्ता 3 माह से मोहसिन नकवी साहब काम कर रहे हैं। अब आई वो सारी मुलाकातों की बातें जो मैं आपसे बता रहा था कि फलाने से मुलाकात, फलाने से मुलाकात, फलाने से मुलाकात, फलाना फजल रहमान से मुलाकात हो रही है, यहाँ हो रहे हैं, और ये सब कहाँ हो रहा है। उन्होंने कहा पूरा होमवर्क पूरा कर दिया है, मोहसिन नकवी साहब काम कर रहे थे, उनका होमवर्क पूरा हो चुका जी। यही नहीं, मजीद वो इसकी इंपॉर्टेंस कैसे बता रहे हैं, पहले वो जरा सुन लें। उन्होंने कहा जरूरी क्या है उस 27वीं यानी तरमीम में जो आर्टिकल 243 है, जिसपे सबका इंटरेस्ट है ना बेसिकली, जो आर्म फोर्सेस के सरबराह ने उसको तैनात करेगा, सदर वजीर आजम से हमेशा मशवरा करके आर्मी चीफ को तैनात करता था, या एयर चीफ को, या नेवल चीफ को तैनात करता था। वो कहते हैं 27वीं आर्मी तरमीम में 2043 की अपडेट क्यों नागजीर है। अब हसन अयूब साहब की ये राइटिंग है, जरा सुनिएगा। वो कहते हैं आज के पेचीदा आलमी माहौल में जंग का तस्वुर बदल चुका है, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ जमीन, फजा या समंदर तक महदूद नहीं रही। अब यह हसन अयूब साहब लिख रहे हैं, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ जमीन, फजा या समंदर तक महदूद नहीं रही, बल्कि मल्टी डोमेन वॉरफेयर से साइबर स्पेस और इंफॉर्मेशन स्पेक्ट्रम में शामिल है। इस बदलती नौयत की जंग में मुश्तरका हिकमत अमली, ज्वाइंटनेस, बैनुल आबादी हम आहंगी, सिनर्जी और मरकजी सोच और यकसा अमल दरामद, यानी यूनिटी ऑफ कंसेप्शन ऑफ एग्जीक्यूशन बुनियादी तकाजे बन चुके हैं। आर्टिकल 243 में तरमीम इसलिए जरूरी है ताकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज एक जदीद, हम आहंग और मुत्तहदा कमांड के तहत मौजूद और आने वाले खतरा से निपटने के काबिल रहें। यह सलाह आईनी कमजोरी नहीं बल्कि कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है। जो नासिर इस तरमीम को तोड़ मोड़ कर पेश करें वो दरअसल सच नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया के व्यूज के भूखे हैं। लो जी सर, ये तमाम मामला, अंदरूनी बैरूनी, साइबर स्पेस, इंफॉर्मेशन, ये सब के सब ना जनाब 243 के तहत आर्टिकल
پھر فیلڈ مارشل صاحب کے اختیارات سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کو اتنا وسیع کر دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں وچوتیلا بھی نہ لیں گے. اتنا صدر مملکت جو مشورہ لیتے تھے نا وہ ڈائریکٹلی بات کیا کریں گے. کمانڈر ان چیف کا معاملے بالکل ڈفرنٹ طریقے سے تبدیل ہو جائے گا. اچھا سنے آگے. اور اچھی خاصی بحث چلی ہے نا سر, اگلے 24 گھنٹے میں تو خیر ہمیں بہت سی چیزیں اور مزید بھی واضح ہو جائیں گی. اور سنیں اس کے ساتھ جی, سینیٹر کامران مرتضی 26ویں آئینی ترمیم کے روح رواں جمعیت علماء اسلام, یا 26ویں آئینی ترمیم ان کی تھی نا, اور بلاول بھٹو صاحب نے سارا کام کیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حکومت 27ویں ترمیم کے ذریعے وہ آئینی ترمیم لانا چاہ رہی ہے جو ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے دوران روکی تھی. ڈرافٹ سامنے آئے گا تو معاملات کھلیں گے. پہلے بھی آرٹیکل 243 میں ترمیم حکومت لانا چاہ رہی تھی. ڈرافٹ میرے پاس موجود ہے, مگر دیکھنا یہ ہے کہ وہ ترمیم دوبارہ آئے گی یا نہیں آئے گی. پھر فیصل واڈا صاحب نے رات کو میر صاحب کے پروگرام میں موجود تھے. فیصل واڈا صاحب نے دعویٰ کیا ہے, انہوں نے کہا آپ 27ویں آئینی ترمیم کو پیٹ رہے ہیں, میں 28ویں آئینی ترمیم کی بھی منظوری ہوگی. انہوں نے کہا ترمیم ترقی ترمیم ترقی ترمیم ترقی یوں چٹکیاں بجا رہے تھے. کہتے یہ سب ہوگا. انہوں نے کہا اگر, اب دھمکی سنیں کیسے مزیدار ہے, انہوں نے کہا اگر تحریک انصاف نے اسلام آباد پر چڑھائی کی تو پہلے پھینٹا لگے گا. سیدھا سہیل آفریدی صاحب کو بتا رہے ہیں, پہلے پھینٹا لگے گا اور پھر ویسی ہی پابندی لگے گی جیسی تحریک لبیک پر لگی ہے. وہ بتا رہے بیرسٹر علی ظفر تھے, انہوں نے کیا پھس پھسا سا جواب دیا. وکیل آدمی ہے, انہوں نے کہا احتجاج تو ہمارا حق ہے, ہم یہ حق استعمال کریں گے, بس یہ جواب دیا. بہرحال فیصل واڈا صاحب کو پتا کس کی ترجمانی کرتے ہیں, انہوں نے پھینٹی کی بھی دھمکی دے دی, کیونکہ یہ باتیں ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں کر سکتے, یہ فیصل واڈا صاحب ہی کر سکتے ہیں. یہ فیصل واڈا صاحب ہی کر سکتے ہیں. انہوں نے کی, انہوں نے کہا پہلے پینٹی لگے گی پھر پابندی لگے گی. تو سہیل آفریدی کو باقاعدہ طور پر یہ میسج پاس کیا گیا ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ. حالانکہ لوگ کہہ رہے ہیں یہی وہ 18ویں ترمیم تھی جس کو رول بیک کرنے کی بات ہو رہی ہے, کہ جب 2010 میں تمام سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس کو بہت بڑا تر امتیاز کہا تھا. ستم ظریفی دیکھے 15 سال بعد یہ دونوں جمہوری جماعتیں اس کو کریں. اور سر میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری اس گفتگو کو لکھ لیں اگر 18ویں ترمیم کو چھیڑا بھی گیا کسی طریقے سے. جی ہاں, وہ کہیں او ہو ہم نے اس کو بچا لیا, یہ کر دیا, یہ والا کام ہونا. جان سب کچھ پتا ہے اور نہ کرے. بلاول صاحب کو بھی بڑے اچھے سے پتا ہے, ایسے نہیں 3 مہینے سے کام کر رہے, ایسی نہیں ملاقاتیں بار بار کرتے پونسے نقوی صاحب کہ مجھے آپ کو پتہ نہیں کیوں بیوقوف بنانے کی کوشش. کچھ بھی نہیں کرنا انہوں نے دکھانا کچھ اور ہے, کرنا کچھ اور ہے. اصل چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کیا وہ ہے. آئین کے آرٹیکل 243 جس میں سب سے پہلے جی فیلڈ مارشل جنرل صاحب کے اختیارات, اوکے. دوسرا ججز کی ٹرانسفر, یہ دوسرا اہم ترین پوائنٹ ہے. تیسرا سپریم کورٹ کے ججز کی سینیورٹی, جن ججز نے جن سینیورٹی اور ان سینیورٹی یعنی ان کی ایکسٹینشن جو ریٹائرمنٹ کی عمر کی وہ 70 سال کر دی جائے. اور پھر کون کون ہوگا وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. یہ 3 پوائنٹ ہے یار, اپنی مرضی سے قانون بنائیں گے, اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے, بہت کچھ ہو گیا. ایسا ہی ہے جی, کیونکہ آئینی عدالت کا چیف جسٹس کون ہوگا یہ بڑا معاملہ ہے نا. وہ اس سلسلے میں آئینی عدالت کے جج کی عمر اگر 70 سال کی جا رہی ہے, یعنی اس پہ غور ہو رہا ہے کہ 70 سال کر دی جائے آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی عمر 70 سال کر دی جائے. تو بس ایسے ریٹائر جج بھی موجود ہیں جن کی عمر 70 سال سے کم ہے. عمر عطا بندیال سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جی ہاں ان کی عمر کم ہے. ابھی آئی آفریدی صاحب کی تو وہ کام نہیں مل سکتا نا, جسٹس منصور بھی نہیں کریں گے, جسٹس منیب بھی نہیں کریں گے, جمال مندوخیل صاحب کا بھی وہ تپڑ نہیں ہے. قاضی فائز صاحب سب سے بڑی کو پروڈکشن ہے کہ آج پاکستان کا جو بھی حال ہے, جو کچھ بھی پاکستان کا حال ہے, ایک ہی بندہ ذمہ دار ہے, قاضی فائز صاحب. آج جو عوام رول رہی ہے نا, قاضی فائز صاحب. لفظ قاضی کو انہوں نے گالی بنا دی جناب. یہ ہے جی, یہ بڑا انتہائی دلچسپ چیز ہے. یہ اصل مقصد ہے. آپ لوگ پتہ نہیں کس طرح پھنسے ہوئے ہیں, کیا چیز ہے. ہاں جی, اور ایون نصرت جاوید صاحب نے بھی کہا, انہوں نے کہا ایسی ترمیم کی جائے گی جس میں فیلڈ مارشل سپریم کمانڈر ہوں گے. لوگوں کی توجہ آرٹیکل 243 پر مرکوز ہے. اس حوالے سے پتنگ بازی ہو رہی ہے, جو کہ غزہ میں فوج بھیجنی ہے تو پارلیمنٹ سے اجازت والا معاملہ آرٹیکل 243 میں ترمیم کر کے ختم کیا جائے گا. کہا جا رہا ہے کہ اس آرٹیکل میں سپریم کمانڈر صدر ہیں, تو ایسی ترمیم کی جائے گی جس میں فیلڈ مارشل سپریم کمانڈر ہو جائیں, یعنی پارلیمنٹ سے پوچھنے کی ضرورت ہی کچھ نہ پڑے. یہ وہ کہہ رہے ہیں. یہ عطا اللہ تارڑ صاحب پاکستان کے وزیر اطلاعات ہیں, وہ کہتے ہیں مجوزہ آئینی ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم بھی پیپلز پارٹی سے ڈسکس ہوئی ہے. جی ہاں, پاکستان کے سیکیورٹی چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا.
فی الحال اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اسپیکولیشن آرٹیکل 243 کے بارے میں نہ ہونی، ابھی نہیں ہونی چاہیے. جب وقت آئے گا سب کچھ ہو جائے گا. وزیر اعظم کی صدر بلاول بھٹو سے ملاقات، پیپلز پارٹی نے 27ویں آئینی ترمیم بارے مثبت رد عمل دیا ہے. پاکستان کا وزیر اطلاعات کر رہا ہے تو سر کم از کم یہ والی بات ہے تو ان کی مانتا ہوں. ایسے نہیں فیصل واڈا کہہ رہے ہائے 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 ہائے، انہیں بلاول صاحب نے کہا تھا بروٹ میجورٹی سے کریں گے، تو فیصل واڈا نے کہا تھا لٹا کے بٹھا کے سلا کے کریں گے 26ویں آئینی ترمیم. فیصل واڈا کہتے ہیں بلاول بھٹو بہت جمہوری آدمی ہے اور آصف زرداری شطرنج کے سب سے بڑے کھلاڑی ہے، اور ان دونوں کے ہوتے ہوئے 27ویں ترمیم صرف پاس ہونے نہیں بلکہ بہت سموتھلی پاس ہونے جا رہی ہے. بلاول صاحب بھی کریں گے اور آصف علی زرداری صاحب بھی کریں گے، پھر وہ 18ویں ترمیم اس میں شامل نہیں ہے. یہ دعوے ہیں سر، کچھ اور بھی دعوے آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی. اوہو، تو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کیا دیا نا، سینیٹر نے، انہوں نے کہا ترمیم کے فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں، کابینہ صرف ڈمی ہے، ترمیم کا علم شاید خود وزیر اعظم کو بھی نہ ہو. 27ویں ترمیم کا فیصلہ کابینہ کو نہیں پتا مگر فیصل واڈا کو پتا ہے. سر آپ کو سر آپ کہہ کے اپنے سامنے بہت بڑا انگولی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیا. سب ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. جب آپ سینیٹر نہیں تھے تب بھی ایسے ہی تھا، آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے اس بات کا. کیا ہے جی؟ ہاں، رانا ثناء اللہ صاحب نے شاہ زیب صاحب کے پروگرام میں کہا ہے، انہوں نے کہا بالکل ججوں کی مرضی کے بغیر ان کی ٹرانسفر فورسنگ ہونی چاہیے، یہ ترمیم ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص ایک جگہ پہ 25 سال تک لگا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے جج جب بھی ٹرانسفر ہوگی تو حکومت کے کہنے پہ ہوگی. اب جس جج کی ٹرانسفر ہو رہی ہوگی حکومت کے کہنے پہ، اس بیچارے جج کے انصاف کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اور کہتے ہیں نہیں نہیں جوڈیشل کمیشن کے تو جوڈیشل کمیشن میں تو سارے تو زیادہ تر حکومتی اراکین ہیں یا حکومتی اتحادیوں کے اراکین ہیں. ابھی تک جوڈیشل کمیشن میں کہیں مجبوری ہوئی ہے، کہیں پرابلم ہوئی ہے؟ قطن کسی جگہ پہ نہیں ہوئی. بہرحال فیصل واڈا نے کہا 27ویں کو بیٹ رہے ہیں، میں 28ویں تک آ رہا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں، محمود خان اچکزئی صاحب کل بولے، نامزد اپوزیشن کے نامزد اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں، وہ کہتے ہیں سب سے مقبول لیڈر جیل میں اور آپ 27ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں. آپ گھبرائے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ پہلی بار ہے پارٹی کے لیڈر سے ملنے نہیں دے رہے. میں میاں صاحب سے جیل میں ملنے گیا تو درجنوں لوگ آ جا رہے تھے. تارا اینڈ کمپنی کو سنبھالیں، یہ سب مارشل بنے ہوئے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے. شہباز نے اسے توڑنے کا فیصلہ کیا تو ہم راستہ نکالیں گے. تمام جماعتیں، یہ بڑا زبردست دعویٰ ہے، کہا تمام جماعتیں متفق ہو جائیں کہ انہیں کس قسم کا پاکستان چاہیے. آپ اتفاق کر لیں، ہم عمران خان کو راضی کر لیں گے. تمام جماعتیں اس طرح کا پاکستان جاتی ہیں، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں خود جیل جا کر عمران خان سے انگوٹھے لگواؤں گا. انہوں نے کہا کر دیں، سارے فیصلہ کریں بھائی کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان. نے کہا میں کروا لوں گا، اب کریں تو صحیح. یہ حال ہے سر، یہ حال ہے. ہماری انرجیز کہاں ویسٹ ہو رہی ہیں؟ تو بتاؤ تو صحیح یار، پاکستان میں مہنگائی کتنی کم ہوئی؟ وہ بتاؤ تو صحیح یار. پاکستان میں انویسٹمنٹ کہاں سے آئی؟ کوئی کچھ نہیں بول، کوئی کچھ. سب یوں یوں منہ منہ ہلا ہلا کے یوں یوں گھما گھما کے پریس کانفرنس ہو رہی ہے. بڑی بات کچھ بھی نہیں ہے، جو کہہ دیا جاتا ہے بول دیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.